علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 ربیع الثانی 1446 ہجری۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمارا جو سبق چل رہا تھا وہ 45 قسط سیرت کی مکمل ہوئی۔ اس ہفتے اس کو روک دیا گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پھر جو ترتیب چل رہی تھی اسی ترتیب پر انشاءاللہ زندگی رہی تو چلتا رہے گا۔ آج ایک خاص موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، اور وہ موضوع ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے ایمان کے لیے، اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں۔ اس لیے کہ یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے سے یہ عقیدہ ہمیں اور امت کو دیا ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے سلسلے کو آغاز فرمایا تھا، تو ہر نبی نے اس بات کی بشارت دی کہ ہمارے بعد نبی آئیں گے، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بھی اس کی خوشخبری سنائی کہ من بعد اسمہ احمد، کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، تو یہ خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو اور اپنے ماننے والوں کو بتلایا۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے بعد کوئی نبی آئے گا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، وہ سلسلہ اللہ نے مکمل فرما دیا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ احادیث میں اس کی مثال خود دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ میں قصر نبوت کی آخری کڑی ہوں، اور آپ نے مثال دے کے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت خوبصورت عمارت بنائے، وہ خوبصورت بھی ہو، حسین بھی ہو، اور اس کے بعد میں اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، تو جو لوگ اس مکان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس محل کو، تو وہ کہتے ہیں کہ محل تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، کہ کاش یہ اینٹ کی جگہ بھی مکمل کر دی جاتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے قصر نبوت کو مجھ سے مکمل فرمایا، اور میرے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تکمیل فرمائی۔
قرآن کریم کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے، تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے جو بچے تھے، نرینہ اولادیں تھیں، وہ بچپن ہی میں وفات پا گئی تھی۔ حضور علیہ السلام کی بیٹیاں زندہ رہیں اور ان بیٹیوں سے نسل چلا، نسب چلا، لیکن آپ کے بیٹے بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، اور اسی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا لیپالک بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا۔ تو لوگ حضرت زید کو محمد ابن عبداللہ کہتے تھے، تو اس رسم کو بھی ختم کرنا تھا کہ جو لیپالک ہوتا ہے وہ اصلی بیٹا نہیں ہوتا، وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوتا اور سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ کلیئر کر دیا اللہ نے کہ زید بن حارثہ کو بھی محمد ابن عبداللہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، والد تو نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے۔ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ایک مسئلہ اور کلیئر کیا، کہتے زید ابن حارثہ جو حضور کے لیپالک تھے، ان کا نکاح ہوا، ان کی شادی ہوئی، میاں بیوی نہیں بنی، اور اس کے بعد میں پھر ان کی طلاق ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس قبیح رسم کو ختم کرنا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ مکہ میں اس وقت یہ رواج تھا کہ جو لیپالک منہ بولا بیٹا ہوتا تھا، اس کی مطلقہ یا اس کی بیوہ سے جس نے گود لیا وہ نکاح نہیں کر سکتا تھا، تو اس رسم کو بھی ختم کرنا تھا۔ چنانچہ جب ان کی طلاق ہو گئی تو اللہ کے حکم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ جب نکاح کر لیا تو مکہ کے لوگ یہ کہنے لگے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا۔ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا یہ غلط ہے۔ اس رسم کو بھی ختم کیا، اور آپ کی ختم نبوت کا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اعلان بھی فرما دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کے مطالعے میں تقریباً 100 آیات ایسی ملیں گی جب اس کو پڑھیں گے آپ، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہو کہ حضور آخری نبی۔ ذخیرے احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ذخیرے احادیث میں تقریباً 200 سے زائد آپ کو ایسی احادیث ملیں گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو۔ بالکل یہ عقیدہ کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ دیکھو ہمارے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ یہ بات بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہمارے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کذاب ہوں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں مسیلمہ کذاب سے لے کر مسیلمہ پنجاب تک اگر کسی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کی سرکوبی کے لیے اور اس کو کنڈم کرنے کے لیے امت میدان میں آئی ہے، اور لوگوں کو بتلایا ہے کہ دیکھو یہ جھوٹا ہے اور یہ بے وجہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور کے زمانے میں دعویٰ کیا
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا تھا اور اس کا ذمہ دار بنایا تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کا وصال ہو گیا اور حضور کے وصال کے بعد میں صحابہ کرام آپس میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ ابھی اس لشکر کو روانہ نہ کیا جائے، حالات ایسے نہیں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ دین میں کمی بیشی کی جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج یہی ایمانی حرارت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، یہی ایمانی غیرت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ دین میں کمی بیشی ہو اور ہم سکون سے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر کوئی نہیں جائے گا تو جس لشکر کی روانگی کا حکم دیا تھا میں ابو بکر صدیق چاہے تنہا جاؤں لیکن میں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے سب سے پہلی جو جنگ ہوئی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوئی ہے۔ آپ نے اس لشکر کو روانہ کیا ہے اور جنگ یمامہ ہوئی ہے، اور جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو صحابہ کرام نے قتل کیا، اور اس کے بعد میں جنگ یمامہ میں اتنے قرہ صحابہ شہید ہوئے، یعنی حافظ اور علماء اتنے صحابہ شہید ہوئے کہ اتنے صحابہ کسی اور جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ یہ بتلا دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ میں لشکر بھیج کر کہ دیکھو نبی کی ناموس پر یا نبی کی ختم نبوت پر اگر حملہ کیا جائے گا تو اس کو مسلمان کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ چنانچہ اسی کے بعد پھر قرآن جمع کیا گیا کہ اتنی بڑی تعداد حفاظ صحابہ کی، قرہ صحابہ کی شہید ہو گئی، اگر ایک دو جنگوں میں اور شہید ہو گئے تو قرہ صحابہ اگر ہم سے رخصت ہو گئے تو قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ پھر اس کے بعد قرآن کو جمع کیا گیا۔ تو یہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی ابتدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اس کی پہلی جنگ جو لڑی گئی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جنگ لڑی گئی، اور باقاعدہ مسیلمہ کذاب قتل ہوا اور اس کو حضرات صحابہ کرام نے قتل کیا۔ اس کے بعد سے جب جب مدعیان نبوت جھوٹے کھڑے ہوئے ان کو کنڈم کیا گیا۔ آپ دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرعون کے فتنے سے زیادہ جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ فرعون کے فتنے سے زیادہ ہے، اس لیے کہ فرعون نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ ہوں، اور کوئی آدمی اس کو نہیں مان سکتا، جو کھاتا ہو، پیتا ہو، سوتا ہو، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، الہ نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ چاہے اس دور کے مشرک ہو چاہے آج کے مشرک ہو، یہ کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی شکل میں اللہ کو مانتے ہیں، چاہے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کے شریک کرتے ہو۔ تو اگر کوئی شخص الوہیت کا دعویٰ کرے گا تو امت اس کو کنڈم کر دے گی، لیکن اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والا کوئی ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے ایمان کو بہکائے، لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے۔ جیسے آج کے زمانے میں جو شخص بھی آپ غور کریں، جو شخص بھی کسی بھی انگل سے کچھ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ آخر میں نبوت کا دعویٰ ضرور کرتا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک شخص پیدا ہوگا، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو جنگ امت مسلمہ لڑ رہی تھی اور اس میں فتح نہیں مل رہی تھی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام بھی محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آخری زمانے میں میری نسل میں سے ہوں گے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا لقب مہدی ہوگا۔ کلیئر کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت مہدی جو قیامت کے قریب آئیں گے، حضور نے فرمایا کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، ان کا لقب مہدی ہوگا، اور
اس کے بعد میں وہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ظلم کا خاتمہ فرمائیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کا بلکہ اور امتوں کا بڑا فتنہ دجال، اس کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ اور عیسیٰ کو بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت عیسیٰ وہ جو بغیر باپ کے جن کو اللہ نے پیدا کیا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ کی روح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور قرب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین پر نازل فرمائے گا اور وہ دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہو گئیں۔ مہدی کے حوالے سے بات آپ کے سامنے آ گئی کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، مکہ میں پیدا ہوں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسیٰ ہوں گے جو نبی تھے اور اس کے بعد میں اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا، قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے از حیثیت نبی نہیں، از حیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ جب ان دو چیزوں کا فرق آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو کوئی شخص گمراہ کرنا چاہے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور حضرت مہدی جب آئیں گے تو ان کی طرف سب سے پہلے جو رجوع کرنے والے لوگ ہوں گے وہ علماء کرام ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ دیکھو حضرت مہدی کا میں انتظار کر رہا ہوں، اور اگر میری وفات ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے اور حضرت مہدی بعد میں آئیں تو جو لوگ بعد میں موجود رہیں وہ لوگ میرا سلام حضرت مہدی سے عرض کر دیں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اس وقت موجود رہیں وہ میرا سلام حضرت مہدی سے عرض کر دیں، میرا سلام حضرت مہدی تک پہنچا دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت مہدی نبی نہیں ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ اسی شریعت کو آگے بڑھائیں گے اور اسی شریعت کو فالو کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دارالدیوبند کے سب سے پہلے محتمم گزرے ہیں حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ آخر عمر میں مکہ مکرمہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ ان کے سامنے ایک واقعہ تھا، وہ واقعہ یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مکہ فتح کرنے کے بعد میں خانہ کعبہ کی چابی اس وقت عثمان ابن طلحہ کے پاس تھی جو شیبی خاندان کے تھے۔ حضور نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد میں عثمان ابن شیبہ کو حضور نے چابی خانہ کعبہ کے دی اور فرمایا کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، الا یہ کہ کوئی ظالم تم سے چھین لے۔ ابھی تک کوئی ظالم پیدا نہیں ہوا جو اس خاندان سے چابی چھین لے۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے یہ اندازہ کیا کہ یہ خاندان قیامت تک باقی رہے گا، مکہ میں شیبی خاندان قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ چابی تم پکڑ لو اور قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی۔ تو میں نے جو پہلے بات عرض کی تھی حضرت مہدی آئیں گے تو ان کی طرف علماء پہلے رجوع کریں گے، تو حضرت مہدی اس خاندان سے ملے، یہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب، اور ان کے ملنے کے بعد میں ایک قرآن ان کو پیش کیا اور ایک تلوار پیش کی اور ایک خط انہوں نے باقاعدہ لکھا حضرت مہدی کے نام، اور یوں کہا کہ میں اس زمانے میں تو نہیں ہوں گا لیکن یہ میرا قرآن ہے، اگر آپ تک پہنچ جائے تو آپ اس قرآن سے تلاوت کر لیجئے گا، اور میری تلوار آپ تک پہنچ جائے تو اپنے کسی مجاہد کو میری تلوار دے دیجئے گا، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مہدی کے لشکر میں ہوگا اور جنگ کر رہا ہوگا اس کو وہی ثواب ملے گا جو بدر کے شرکاء کو ثواب ملے گا۔ تو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیبی خاندان کو باقاعدہ یہ دونوں چیزیں دیں اور ایک خط دیا کہ یہ خط میرا حضرت مہدی تک پہنچ جائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب حضرت مہدی آئیں گے تو ان کو سب سے پہلے پہچانیں گے علماء، پہچانیں گے علماء، ان کے ساتھ جڑیں گے، اور جس شخص کو علماء منہ لگانے کو تیار نہ ہو، شکیل بن حنیف ہو، اگر مہدیت کا دعویٰ کرے تو وہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ بہار میں پیدا ہونے والا، دلی میں رہنے والا، پھر اورنگ آباد میں رہنے والا، اب آپ سوچتے ہیں ضرورت کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو نہیں ہے، آپ سوچیں ہمیں کوئی شکیلی تو نہیں ملا، لیکن آپ اندازہ کریں آپ کے اجیت گنج میں بھی شاید ہو یا نہ ہو، لیکن بابو پروا میں باقاعدہ ان شکیلیوں سے آپ کی مسجد میں گھنٹوں بحث ہو چکی،
اور بات چیت ہو چکی ہے، موجود ہیں، ان کے مبلغ موجود ہیں جو باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ تحفظ ختم نبوت پر کانفرنس ہو رہی، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ضرورت ہے یہ کانفرنس کرنے کی۔ ختم نبوت کی تحفظ کا اس کا اعلان ہوا تھا 1 مہینہ پہلے، اعلان ہوتے ہی قادیانی اتنے سرگرم ہو گئے کہ انہوں نے باقاعدہ جا کر کمشنر صاحب سے ملاقات کی، اور کمشنر صاحب نے اپنے ٹویٹر پر لکھا کہ احمدی مسلمانوں نے ہم سے ملاقات کی۔ ابھی کل کی رپورٹ ہے کہ آپ کا یہ پروگرام 3 تاریخ کو تحفظ ختم نبوت پریڈ پہ ہو رہا ہے، وہ ڈی جی پی سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس پروگرام کو رکوانے کے لیے 2022 میں ہم لوگوں نے اس پروگرام کو کیا تھا تو اس وقت کمشنر صاحب نے بلایا تھا اور یہ کہا تھا ہوم منسٹری سے فون آیا ہے کہ اس پروگرام کو رکوایا جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ پہنچ کہاں تک ہے اور اثر کہاں تک ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتلائیں اس عقیدے کو کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہت کام کیا ہے تحفظ ختم نبوت پر، ان کے پاس بہاولپور سے خط آیا اس وقت، جو آج پڑوس کے ملک کا حصہ ہے، اور اس وقت عدالت میں بحث چل رہی تھی کہ آپ کو یہاں آنا ہے اور عدالت میں آپ کی گواہی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گئے اور بہاولپور پہنچے، اور وہاں کی جامع مسجد میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں بہت ضعف کی حالت میں ہوں اور بہت کمزور تھا، بیماریوں نے مجھے گھیر لیا تھا، لیکن چونکہ یہاں کے شیخ نے مجھے عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا، تو اس لیے جو ہے میں آ گیا اپنی نقاہت اور کمزوری کے باوجود، اپنی نقاہت اور کمزوری کے باوجود میں یہاں آ گیا، اور اس امید پر آیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے آخرت میں تحفظ ختم نبوت کے لیے میں آیا، اسی وجہ سے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مجمع میں کھڑے تھے، رونے لگے اور یہ کہنے لگے اگر آپ کے پاس اعمال نہیں ہوں گے تو کس کے پاس اعمال نہیں ہوں گے؟ فرمایا کہ اگر ہم تحفظ ختم نبوت پر کام نہیں کر سکے تو ہم سے بہتر تو گلی کا کتا ہے۔ نبی کی نبوت پر شب خون مارا جا رہا ہو اور ہم خاموش بیٹھے ہوں، تو علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ ہم سے بہتر تو گلی کا کتا ہے۔ اب اس پر کام کرنے پر ملے گا کیا؟ انعام کیا ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے؟ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا امین صفدر صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک خط آیا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں ابھی تک سیرت کا کوئی جلسہ نہیں ہوا ہے، یعنی ہمارے بچپن سے اب تک ہم بوڑھے ہو گئے لیکن سیرت کا کوئی پروگرام نہیں ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں اور ہمارے گاؤں میں سیرت کا ایک پروگرام ہو جائے۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی لکھتے ہیں کہ میں جب اس گاؤں میں پہنچا تو اس گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت پروگرام تو طے کیا تھا، تاریخ طے کی تھی، اسی تاریخ پر پہنچ گئے، لیکن ہم یہ پروگرام نہیں کرا سکتے، آپ واپس چلے جائیں۔ تو کہا کیوں نہیں کرا سکتے؟ کہا کہ اصل میں ہماری جو یہ آبادی ہے یہاں کی، تو اس آبادی میں 90% قادیانی رہتے ہیں اور 10% ہم لوگ رہتے ہیں۔ تو ان قادیانیوں نے کہا کہ اگر تم نے حضور کی سیرت پر کوئی پروگرام کرایا تو پھر ہم تمہیں سکون سے رہنے نہیں دیں گے، تو اس لیے آپ بیان کر کے چلے جائیں گے، لیکن ہمارا بات میں کیا ہوگا، اس لیے آپ بیان نہ کریے، چلے جائیں۔ تو مولانا امین صفدر اکاڑوی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب تو ضرور حضور کی سیرت پر بیان ہوگا، اب کچھ بھی ہو جائے، اب تو اس مسئلے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا اس علاقے میں کوئی تھوڑا اثردار آدمی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک بدماش ہے، ڈاکو ہے، اس کا نام ہے نورا۔ تو کہنے لگے مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تو مولانا امین صفدر اکاڑوی فرماتے ہیں کہ مجھے جب اس کے پاس لے کر گئے تو اس نے جب مجھے دیکھا کہ یہ مولوی آ گئے تو اس نے کہا آج میری کیا ضرورت پڑ گئی آپ لوگوں کو، میری کیا ضرورت پڑ گئی آپ لوگوں کو؟ اس کو اپنے بارے میں معلوم تھا۔ تو مولانا امین صفدر نے کہا کہ آج مسئلہ آ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں اور گاؤں کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس نورا نے کہا کہ میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں۔
میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بے وفائی نہیں کی، میں حضور کا وفادار ہوں۔ یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوتا ہے لیکن میں حضور کا وفادار ہوں۔ چلو دیکھتے ہیں کون نہیں ہونے دیتا۔ مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ اس کو لے کر آئے، وہ اسٹیج پر آیا، اس نے کہا پروگرام یہاں ہوگا، اور پروگرام کے بعد میں اگر کسی نے کسی کو کچھ کہا تو یہ سمجھ لے کہ اس کی خیر نہیں۔ اور اس کے بعد میں پروگرام کے حال کے باہر وہ شخص کھڑا ہو گیا، وہ ڈاکو، اور مولانا امین صفدر اکاڑوی سے کہا کہ آپ حضور کی سیرت بیان کریں۔ مولانا امین صفدر اکاڑوی نے گھنٹوں بیان کیا، جلسہ ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ چند مہینے گزرے تھے کہ مولانا امین صفدر اکاڑوی فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص ہمارے پاس آیا جس کے ہاتھ میں تسبیح تھے، چہرے پر داڑھی ہے اور زبان پر درود شریف کا ورد ہے، اور وہ آیا اور آنے کے بعد میں اس نے کہا، سلام دعا کی تو مولانا نے اس کو بیٹھایا، تو کہنے لگے، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو مولانا امین صفدر اکاڑوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا۔ تو اس نے کہا کہ مولانا میں وہی نورا ڈاکو ہوں جس نے فلاں گاؤں میں ختم نبوت کا پروگرام کرایا تھا۔ تو مولانا امین صفدر اکاڑوی کہتے ہیں کہ یہ تمہاری حیت کیسے بدل گئی؟ تو کہتا ہے وہ شخص بتلانے لگا کہ اسی رات جب میں اپنے گھر گیا، خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی کو بوسہ دیا اور حضور نے فرمایا کہ نورا، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہے اور ہم بھی تم سے خوش ہیں، اس لیے تو نے ایسی جگہ میری سیرت کا بیان کروایا جہاں میری نبوت پر شب خون مارا جا رہا تھا، اور یہ ادا اللہ کو تیری بہت پسند آئی۔ وہ نورا کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میری زبان سے درود شریف کا ورد کبھی ختم نہیں ہوا۔ تو اگر ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت پر کام کریں گے تو اس کام کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اجر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کی نبوت پر اگر کوئی حملہ کرے گا، آپ کی نبوت کو اگر کوئی چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کنڈم کرے اور دنیا کو یہ بتلا دے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہم ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں ناموس رسالت پر حملہ ہو رہا ہے، کوئی اٹھتا ہے حضور کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے حضور کے تحفظ ختم نبوت پر ہونے والے پروگرام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے میں ہماری ملی ذمہ داری ہے، ہماری دینی ذمہ داری ہے، ہماری ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے پروگراموں میں شریک ہوں جس پروگرام میں ان عقیدے کو بتلایا جاتا ہو کہ اللہ کے پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، ملعون ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، ایسے پروگراموں میں تعاون کرنا، ایسے پروگراموں میں شریک ہونا ہو سکتا ہے آخرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، اگر کوئی شخص روزہ دکھلاوے کے لیے رکھتا ہے ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، اللہ بندے کا معاملہ ہے، اگر کوئی شخص حج دکھلانے کے لیے کرتا ہے ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میدان میں آتا ہے، اگر وہ دکھلانے کے لیے بھی کر رہا ہوگا تب بھی یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے اور اس کا حوالہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف دکھلاوے کے لیے پڑھے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے درود شریف کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے ختم نبوت کو آپ سمجھ لیں گے کہ تحفظ ختم نبوت کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے اور کس کس اینگل سے اس پروگرام کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب یہ سمجھ لیں گے تو آپ اپنے تمام پروگرام کو آگے پیچھے کریں گے۔ سال دو سال میں 2-3 سال میں ایک بڑی کانفرنس شہری جمعیت کی طرف سے رگبی گراؤنڈ پریڈ پہ ہوتی ہے تاکہ ہم یہ عقیدہ لوگوں کو بتلا سکیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کانفرنس 3 نومبر کو
یعنی اتوار کو بعد نماز عشاء پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی، 8 بجے سے اس کی شروعات ہوگی۔ ہماری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے پروگرام کو آگے پیچھے کریں، لیکن تحفظ ختم نبوت کے اس پروگرام میں آپ کوشش کریں کہ ہر فرد شامل ہو، تاکہ قیامت کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوں گے تحفظ ختم نبوت کی حفاظت میں، جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے صحابہ کھڑے ہوں گے تحفظ ختم نبوت کی حفاظت میں، جنہوں نے اپنی جان دی تھی، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس کے لیے شہید ہوئے، تو کم سے کم اگر ہم شرکت کریں گے، ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام فرما دے یہ ہمارے امتی ہیں اور ہمارے تحفظ ختم نبوت کے لیے اعلان کیا گیا تو یہ حضرات وہاں پہنچے تھے، ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، یہی ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے طے کریں کہ ہزاروں کی تعداد میں 3 نومبر کو عشاء کے بعد پریڈ گراؤنڈ میں پہنچنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت اور ضروری ہے، اس لیے کہ آپ حضور کے دشمنوں کو جو حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کو یہ پیغام دے دیں گے کانپور سے پورے ملک میں کہ دیکھو ہم حضور کے نام پر جمع ہو سکتے ہیں تو حضور کے نام پر ہم اپنی جان دے بھی سکتے ہیں، حضور کی ناموس پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ملک میں ایک پیغام اور دنیا میں ایک پیغام میں سمجھتا ہوں کانپور سے جانا چاہیے۔ 2022 میں ہم لوگوں نے پروگرام کیا تھا، 20,000 کا مجمع الحمدللہ آیا تھا، تو ہمارا یہ 2 دن کا پروگرام ہے۔ کل سے یہ پروگرام شروع ہوگا جس میں باہر کے جو علماء اکرام آ رہے ہیں وہ تقریباً 600 علماء آ رہے ہیں کل سے، کچھ آج رات میں آ جائیں گے، کچھ کل آ جائیں گے۔ ان کی تربیتی نشست ہے کل اور پرسوں دوپہر تک، اور پھر اس کے بعد میں عمومی نشست جو رکھی گئی ہے وہ اتوار کو عشاء کے بعد پریڈ گراؤنڈ میں رکھی گئی۔ آپ کے لیے جو نشست ہے وہ اتوار کی ہے، رات میں عشاء بعد۔ ہماری مسجد سے کبھی کسی کے چندے کا کوئی اعلان نہیں ہوتا الحمدللہ، نہ مسجد کے لیے کبھی کوئی چندہ کیا جاتا ہے اور نہ مسجد کے چندے کے لیے کوئی اعلان ہوتا ہے، لیکن ختم نبوت کے لیے بہت پہلے سے یہ ہے کہ باقاعدہ ہم لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ پورے شہر کے مسلمانوں کا اس میں چاہے 1 روپیہ لگے لیکن اس کا لگنا چاہیے، تاکہ ختم نبوت کی حفاظت میں اس کا نام بھی شامل ہو۔ اس لیے ہم اس مسجد سے آپ کو اعلان کرتے ہیں، جہاں چندے کی کبھی اپیل نہیں کی جاتی، کہ باہر لوگ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں اسٹال اور وہاں ٹوکن بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مصلی کی یہ ذمہ داری ہے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت آپ کو دی ہو اس وسعت کے اعتبار سے آپ تحفظ ختم نبوت میں اپنا مال لگائیں، تاکہ یہ مال لگانا کل قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ذریعہ بن سکے۔ تو اس لیے ہر شخص یہ طے کرے 2 کام کرنے ہیں آپ کو۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہر شخص یہ طے کرے کہ ہم تعاون بھی کریں گے، اور ہر شخص یہ کرے کہ ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ شریک بھی ہوں گے۔ تو آپ حضرات سے یہ 2 گزارش ہے کہ تعاون بھی کرے، لگ جائے گا مال انشاءاللہ، تو ہو سکتا ہے آخرت میں ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن اے آقا آپ کی نبوت کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ میدان میں تھے، اللہ ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اگر یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی تو ہو سکتا ہے آخرت میں آقا کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر مل جائے، اور خدا کی قسم اگر آقا کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر مل گیا تو جنت کا گویا ٹکٹ مل جائے گا اور حضور کی شفاعت مل جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ان پروگراموں میں اور عقیدے کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں میں اللہ ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر